ہجرت کے جو دوسری ہجرت ہے اس میں بعض معروف نام میں آپ کو بتاتا ہوں جو آپ نے سنے ہوئے ہوں گے بہت زیادہ، جیسے کہ حضرت جعفر بن ابی طالب ہے، ان کی اہلیہ اسما بنت عمیس معروف صحابیہ ہیں، یہ بھی ان کے ساتھ اس ہجرت میں تھی، اور یہ ان کے جو مشہور بیٹے ہیں عبداللہ ابن جعفر، یہ عبداللہ نام کے 4 صحابہ بہت معروف ہیں، ان کو عبادلہ اربع کہتے ہیں، 4 عبداللہ، تو ان میں سے ایک یہ عبداللہ ابن جعفر بھی ہیں، یہ وہیں حبشہ کے اندر جا کر پیدا ہوئے تھے اسما بنت عمیس کو۔ اور اس کے بعد جو ہے اس میں خالد ابن مظعون، عثمان ابن مظعون مشہور صحابی ہیں، حضرت زبیر ہیں، زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ والے، اور عتبہ کے جو بن ربیعہ کے بیٹے میں نے بتایا تھا کہ مسلمان تھے، اور ابو حذیفہ وہ اس کے اندر ہیں، مصعب ابن عمیر جن کو مکہ کا شہزادہ کہا جاتا تھا، مکہ کا وہ حسین ترین نوجوان جس کی جو بڑے پورے مکہ میں جس کو آج کل کے الفاظ میں کہتے ہیں جن کے فیشن کی پیروی کی جاتی تھی مسلمان ہونے سے پہلے، مصعب ابن عمیر العبدری، جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ منورہ بھیجا تھا، خود تشریف لے جانے سے پہلے، اس میں وہ بھی تھے، اس میں عبد الرحمن ابن عوف عشرہ مبشرہ میں سے وہ بھی تھے، اس میں عبداللہ ابن مسعود مشہور صحابی۔ میں صرف یہ وہ نام بتا رہا ہوں کہ جن ناموں کے بارے میں جو نام آپ حضرات نے عام طور پر سنے ہوئے ہیں۔ اسی طرح حضرت عثمان اور ان کی اہلیہ حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں میاں بیوی بھی تھے، اور میں نے پہلے بتایا کہ جب پہلی ہجرت کے اندر یہ تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوط علیہ السلام اور ان کی اہلیہ نے ہجرت کی تھی، اس کے بعد یہ جوڑا ہے جس نے پہلی ہجرت کی ہے، کیونکہ پہلی ہجرت کے اندر صرف یہی میاں بیوی تھے، یعنی فیملی ایک یہ تھی، باقی لوگ جو تھے وہ تنہا تنہا۔ تو اس طرح اور صحابہ کے فہرست تو بہت طویل ہے جن لوگوں نے اس کے اندر ہجرت کی ہے۔ اچھا، اب یہ ایسے ہوا کہ یہ لوگ وہاں جا کر رہنے لگے، اور اس ہجرت کا ایک مقصد دعوت بھی تھا، اور وہاں لوگوں اور ان حضرات کی ہجرت کامیاب ہوئی، نجاشی مسلمان ہوا، ان کے ہاتھ پر بادشاہ مسلمان ہوا۔ ادھر مشرکین مکہ کو جب دیکھا کہ یہ لوگ وہاں جا کر بہت اطمینان سے رہ رہے ہیں تو 2 خطرے پیدا ہوئے۔ ایک تو یہ کہ ان کے اطمینان کو اور ان کے سکون کو دیکھتے ہوئے یہاں سے مستقل ہجرت ہوتی رہے گی، لوگ جاتے رہیں گے۔ دوسرا، وہاں اگر ان لوگوں نے اسلام پھیلا دیا تو حبشہ اس زمانے کی بڑی طاقتوں میں سے ایک طاقت تھی، اور شاید آپ کو یاد ہو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابرہہ جو یمن کا بادشاہ تھا، یہ یمن کا گورنر تھا، تو یمن بھی اس وقت زیر نگین تھا حبشہ کے، اور حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے ابرہہ جو تھا وہ گورنر تھا یمن کا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ ایشیا کے علاقوں کے اوپر افریقہ کی حکومت رہی، حبشہ تو افریقہ میں، یمن ایشیا میں، تو ایشیا پر افریقہ کی حکومت کا زمانہ بھی گزرا۔ تو ان لوگوں نے یہ کیا کہ کہا کہ ایک وفد بھیجا جائے اور جا کر نجاشی سے بات کی جائے کہ ہمارے یہ جو لوگ، ان کے الفاظ میں کہ ہمارے بھگوڑے ہمیں واپس کیے جائیں۔ تو قریش نے 2 بہترین سفارتکاروں کا انتخاب کیا، اور دونوں وہ لوگ تھے جن کو سفارتکاری کا، گفتگو کا، مذاکرات کا بڑا زبردست ملکہ حاصل تھا۔ ایک تو وہ جن کی سفارتکاری اور ان کی ذہانت اور ان کی سیاست سے بعد میں اسلام نے بھی بڑا فائدہ اٹھایا، اور وہ تھے فاتح مصر عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، خاص رفیق خاص سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو عمرو بن العاص بیٹے ہیں عاص ابن وائل کے، اور عاص ابن وائل کا ذکر آتا رہا مختلف موقعوں کے اوپر کہ یہ معروف قریش کے سرداروں میں سے بہت 3 4 5 بڑے لوگوں میں سے ایک تھے۔ اور دوسرے عبداللہ بن ابی ربیعہ، یہ دوسرے صاحب تھے۔ انہوں نے جو آج کل طریقہ ہوتا ہے وفود کا، تقریباً دیکھا جائے تو پورے اس پروٹوکول کو فالو کیا۔ ایک تو اپنے ساتھ قیمتی تحائف لے کر گئے، جس آج کل حکومتوں کے درمیان
وفود کا تبادلہ ہوتا ہے تو تحائف ساتھ ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ کیا کہ جا کر براہ راست نجاشی سے ملنے کی بجائے جو اس کے دربار کے لوگ تھے، یعنی جو وزراء تھے، جس طرح آج کل آپ لوگ کہتے ہیں جیسے جو فورن آفس تھا، اس سے بطریق کہلاتے تھے وہ لوگ، ان بطریقوں سے جا کر ملے، ان کو تحفے پیش کیے اور قیمتی تحائف پیش کی. ان سے کہا کہ ہم نجاشی کے پاس ایک عرضداشت لے کر آئے ہیں، تو آپ ہماری ملاقات بھی کروائیں، اور جب ہم اپنی بات دربار میں پیش کریں تو آپ ہماری تائید بھی کریں. تو انہوں نے کہا بہت تحفوں سے، وہ ویسے تھوڑے وہ ہو گئے، زیر بار احسان ہو گئے. تو جب انہوں نے اگلے نجاشی کے پاس وقت دیا ان کے لیے، تو بادشاہ کے پاس ہی گئے، دربار میں پیش ہوئے اور ان سے کہا کہ بادشاہ، ہمارے کچھ لوگ جو ہمارے دین سے بھی نکل کر بھاگے ہیں اور ہمارے ملک سے بھی نکل کر بھاگے ہیں، وہ آپ کے پاس آ کر پناہ گزین ہو گئے، اور یہ ہمارے دین سے بھی نکلے ہیں اور آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے. آپ کے ذہن میں رہے کہ نجاشی عیسائی تھا، کہ آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے. ایک تیسرا دین انہوں نے ایجاد کیا ہے اور اپنی اس بے دینی کے ساتھ یہ آپ کے ہاں آ گئے ہیں، مطلب آپ کے لوگوں کے کا بھی دین خراب کر سکتے. تو ہمیں ان کے بھائیوں نے اور ان کے باپوں نے اور ان کے گھر والوں نے، چچاؤں نے، ماموں نے ہمیں بھیجا ہے کہ جا کر اپنے لڑکے واپس لے کر آؤ، تو ہم اس کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو بادشاہ نے کہا کہ میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک میں ان کی بات نہ سنوں جو لوگ آئے. نجاشی نے تو کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی لوگ اپنا ملک چھوڑ کر میرے ملک میں آ جائیں اور میری پناہ لے لیں اور میرے عدل پر اعتماد کر کے کہیں پر رہنا شروع کر دیں، اور میں ان کی بات سنے بغیر ان کو باندھ کر تمہارے حوالے کر دوں. ظاہر ہے پاکستان تو نہیں تھا نا، یہ تو نجاشی کا ملک تھا. یہ وہ ملک تو نہیں ہے جس کے اندر افغان سفیر کو باندھ کر امریکیوں کے حوالے کر دی، تو اور پھر اپنے ملک سے لوگوں کو بیچنے کا، یعنی پرویز مشرف اپنی کتاب میں فخر کرتا ہے اس بات کے اوپر. تعداد میں نے اتنے لوگ بیچے امریکیوں کے ہاتھ، اتنے مسلمان، حتیٰ کہ اس کے اندر عافیہ صدیقی جیسی خاتون عورت بھی ہے اس کے اندر. تو یہ دختر فروش ملت ہے. وہ اپنی بیٹیاں اور بیٹے جس نے بیچ دیے، اس کے مقابلے میں وہ دیکھیں وہ پرایوں کے اوپر کہہ رہا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ میں ان کو تمہارے حوالے کر دوں. تو اس نے پیغام بھیجا اور تو صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہمیں پتہ چلا کہ آئے ہیں عمرو بن العاص اور عبداللہ ابن ربیعہ، تو ان کی سفارتکاری کی مہارتوں سے ہم لوگ باخبر تھے، اور ہمارے ذہن میں یہی آیا کہ یہ شاید بادشاہ کو منانے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن ہم نے آپس میں ایک مشورہ کیا، یہ بڑی اہم بات ہے. ہم نے آپس میں مشورہ کیا بیٹھ کر. ایک تو یہ کہ مشورے کا عمل اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ آئے تو مشورہ کرنا چاہیے. تو مشورہ کیا، مشورے میں ہم نے یہ طے کیا کہ ہم سچ بولیں گے، بادشاہ جو بھی ہم سے پوچھے گا ہم سچی بات کہیں. تو آئے یہ بادشاہ نے، جب دربار میں، یہ پہلی حاضری تھی ان کی براہ راست دربار میں، ظاہر ہے پناہ تو ان کو مل گئی تھی، لیکن پناہ کے لیے بادشاہ کے سامنے آنا تو ضروری نہیں تھا. نجاشی کے دربار میں سجدے کا رواج تھا اور قریش نے بھی آ کر سجدہ کیا تھا، قریش کے وفد. تو جو عبداللہ حضرت جعفر طیار، یہ بڑے بھائی ہیں علی مرتضی شیر خدا کے، رسول اللہ کے چچزاد بھائی ہیں، یہ جب دربار کے اندر آئے تو سیدھے کھڑے رہے اور کہا کہ السلام علیکم. بادشاہ نے کہا کہ تم نے سجدہ نہیں کیا. انہوں نے کہا جس نبی کے ہم پیروکار ہیں اس نے ہمیں ان سجدوں سے نکال دیا، ان سجدوں سے اس نے منع کر دیا ہمیں، اور ہم سوائے اللہ رب العزت کے کسی کو سجدہ نہیں کرتے. یہ پہلا جرت کا جملہ تھا جو اللہ پاک نے، حالانکہ اب دیکھیں پوزیشن کیا ہے، کس حالت کے اندر ہے، لیکن اس کے باوجود کہا کہ ہم سجدہ نہیں کریں گے. اس بات کا بھی امکان تھا کہ بادشاہ اسی بات پر غضبناک ہو کر کہتا کہ ان کو حوالے کر دو. بادشاہوں کے بارے میں تو فارسی میں کہتے ہیں کہ
تاب سخن نہ دارت، نازک مزاج شاہاں تاب سخن نہ دارت. کہتے ہیں کہ بادشاہوں کا مزاج اتنا نازک ہوتا ہے کہ بات بھی برداشت نہیں کر سکتے. تو اس پر اور کہا کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سلام سکھایا، السلام علیکم. ہم آپس میں بھی اسی طرح سلام کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کو بھی اسی طرح سلام کرتے ہیں. ہم تو رسول اللہ کو اس طرح سلام کرتے ہیں. مطلب کہنے کا یہ تھا کہ جو ساری بادشاہت ہیں جس کے پاؤں کی دھول ہیں، ہم تو اس کو اس طرح سلام کرتے ہیں، کسی اور کے سامنے ہم کیسے سجدہ کر سکتے. تو اور پھر کہا کہ بادشاہ میں رسول اللہ نے خبر دی ہے کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے تو اہل جنت کا سلام بھی یہی، وہ بھی ایک دوسرے کو اسی طرح سلام کریں. قالوا سلامہ قرآن شریف کے اندر آتا ہے. تو اس پر بادشاہ نے کہا کہ تم لوگ اپنا مقدمہ پیش کرو، بتاؤ کہ تم لوگ کیوں آئے ہو. اس پر حضرت جعفر طیار نے ایسی شاندار تقریر کی کہ آج بھی اگر آپ اس کو سنیں یا پڑھیں اور آپ اس منظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے لائیں کہ جب ایک طرف قریش کا وفد کھڑا ہوگا اور ایک طرف وہ سارے درباری کھڑے ہوں گے جو تحفے لے کر قریش کے ساتھی ان کے ساتھ ہو چکے ہیں مکمل طور پر. ایک بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوگا اور جعفر طیار سامنے کھڑے ہوں گے. انہوں نے اپنی تقریر کے اندر، میں تھوڑا سا آپ کو اس میں سے پڑھ کے سناؤں کہ کہا کہ ایھا الملک، اے بادشاہ، ہم جاہل اور نادان تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، قسم قسم کی بے حیائیوں میں مبتلا تھے، رشتہ داریوں کو توڑتے تھے، قرابتوں کو قطع کرتے تھے، پڑوسیوں کو ستاتے تھے. ہم میں جو طاقتور ہوتا تھا وہ کمزور کو کھا جاتا تھا. ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ جل شانہ نے ہمارے اوپر اپنا فضل فرمایا اور اپنا ایک پیغمبر ہمیں بھیجا جس کا حسب و نسب، اس کا خاندان، اس کی صداقت، اس کی امانت، اس کی پاک دامنی، اس کی عفت، اس کو ہم خوب پہچانتے، پہلے سے جانتے تھے کہ ان چیزوں کے اندر کتنے اونچے انسان ہیں. اس نے ہم کو ایک اللہ کی طرف بلایا، کہا کہ ہم اس کو ایک مانیں، ایک جانیں، ایک سمجھیں اور صرف اسی کی عبادت اور بندگی کریں، اور جن بتوں اور پتھروں کی ہم اور ہمارے آباء و اجداد پرستش کرتے تھے ان سب کو یکلخت چھوڑ دیں. اس نے ہمیں سچائی کی، امانت کی، صلہ رحمی کی، پڑوسیوں سے حسن سلوک کی اور خون ریزی اور حرام باتوں سے بچنے کا حکم دیا. تمام بے حیائیوں سے اور باطل اور ناحق کہنے سے اور یتیم کا مال کھانے سے اور کسی پاک دامن پر تہمت لگانے سے اس نے ہم کو منع کیا، اور یہ حکم دیا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں اور روزہ رکھیں، غرض یہ کہ جان اور مال سے خدا کی راہ میں دریغ نہ کریں. تو اس کے بعد باقی بھی چیزیں پھر انہوں نے کہا کہ آگے کچھ تعلیمات کے بعد کہا کہ جب ہم اس بات پر آ گئے، پیغمبر کی بات ہم نے مان لی، تو صرف اس بات پر، یعنی ہمارے ان برائیوں کو چھوڑ دینے پر اور اچھائیوں کو اپنانے پر اور بہت سارے بتوں کو چھوڑ دینے پر اور ایک اللہ کو مان لینے پر ہماری یہ قوم ہمارے در پہ ازار ہو گئی، یہ ہمارے پیچھے لگ گئی. قسم قسم سے انہوں نے ہمیں ستایا، انہوں نے ہمیں تکلیف پہنچائی، اور ان سے تنگ آ کر، ان کے ان تکلیفوں سے اور ان کے اس ظلم سے اور ان کے اس تشدد سے تنگ آ کر آپ کے ملک کے اندر آپ کے عدل کا چرچا سن کر ہم یہاں پر آئے ہیں، اور اب یہ ہمارے پیچھے یہاں بھی آ گئے. تو کہا کہ ہم نے آپ کی ہمسائیگی کو ترجیح دی، کہ ہم آپ کے سائے کے اندر جا کر رہیں. نجاشی پر اثر تو یقیناً ہوا اس بات کا، تو اس نے کہا کہ کیا جو کلام تمہارے نبی پر آیا ہے اس کا کوئی حصہ تم سنا سکتے ہو؟ حضرت جعفر کی ذہانت اور اللہ تعالیٰ کی توفیق دیکھیں کیسی ہے. جعفر نے اس وقت تک جتنا قرآن اترا تھا اس میں سے انتخاب کیا سورہ مریم کا. عیسائی بادشاہ کے سامنے سورہ مریم سے زیادہ بہترین چیز کیا ہو سکتی تھی جو پڑھی جائے؟ تو انہوں نے بسم اللہ اعوذ باللہ پڑھ کر سورہ مریم سے پڑھی تو نجاشی کی آنکھوں سے ایسے آنسو جاری ہوئے کہ اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر بتر بھیگ گئی. اس کو دیکھ وہ درباری بھی رو پڑے اس کو سن کر. اور جب بات ختم ہوئی، حضرت جعفر کی تلاوت ختم ہوئی، تو نجاشی نے ایک بڑا فصیح و بلیغ جملہ کہا. اس نے کہا کہ یہ کلام جو تم نے پڑھا بھی اور وہ کلام
جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، یہ دونوں ایک ہی شمعدان کی روشنی ہے، کہتے ایک ہی اس سے نکلے ہوئے محسوس ہوتے ہیں لب و لہجے سے، یا جو تورات کا جو حصہ یا انجیل کا جو حصہ اس کے پاس تھا۔ تو نجاشی نے کہا ان دونوں سے، عبداللہ ابن ربیعہ سے اور عمرو بن العاص سے، کہ ان لوگوں کو میں تمہارے حوالے نہیں کروں گا اور تم لوگ جاؤ۔ اور باہر نکل آئے تو دونوں مایوس تھے، لیکن عمرو بن العاص تو غیر معمولی اعصاب کے آدمی تھے، بعد میں بھی ثابت کیا فاتح مصر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام، تم میں سے جو لوگ جاہلیت کے اندر چنے ہوئے سردار اور بادشاہ اور لوگ تھے، وہ اسلام میں آ کر بھی ایسے تھے۔ تو عمرو بن العاص تو اتنی آسانی سے مایوس ہونے والے نہیں تھے۔ تو عبداللہ بن ابی ربیعہ سے کہتے ہیں کہ میں باہر نکلے تو انہوں نے کہا کہ چلنے کی کرے، قریش واپس جائیں، بات تو ناکام ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک داؤ باقی ہے اور کل میں وہ کروں گا، اور کل تم دیکھنا کہ ان کو نجاشی کیسے ذلیل کر کے اپنی مملکت سے نکالتا اور ہمارے حوالے کرتا ہے۔ عبداللہ ابن ابی ربیعہ عمرو بن العاص کی ذہانت جانتے تھے، ان کے دل میں کوئی نرم سا گوشہ پیدا ہوا، یہ دونوں مسلمان ہوئے بعد، تو کہنے لگے کہ چھوڑو عمرو، اپنے چچا زاد بھائی ہیں، تایا زاد بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، ایسا نہ ہو کہ تم واقعی کوئی ایسا کام کرو کہ نجاشی ان کو بالکل ہی۔ انہوں نے کہا نہیں، کل دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو نجاشی اگلے دن پھر دوبارہ حاضر ہوئے یہ لوگ نجاشی کے دربار میں، اور عمرو بن العاص نے کہا کہ بادشاہ یہ ایک بات رہ گئی تھی کل، اور یہ تھی کہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑی سخت بات کرتے ہیں، وہ تو آپ نے ان سے پوچھا نہیں کہ عیسیٰ کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ عیسائیت کا عقیدہ تو کھڑا ہی عیسیٰ کی علیہ السلام کی سولی پر ہے، صلیب پر ہے، مسلمان تو نہیں مانتے، وہ تو کہتے ہیں وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبہ لهم، اللہ نے فرمایا نہ عیسیٰ قتل ہوئے ہیں نہ عیسیٰ سولی چڑھے ہیں، بل عیسیٰ تو آسمانوں پر ہے، بل رفعہ اللہ نے اٹھا لیا آسمانوں کی طرف۔ تو یہ جب انہوں نے کہا تو نجاشی نے کہا بلاؤ ان، دوبارہ بلاؤ مسلمانوں۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں یہ پیغام بھی پہنچا اور عنوان بھی پتہ چل گیا کہ عمرو بن العاص نے یہ سوال اٹھایا دربار کے اندر۔ فرماتے ہیں ہم نے پھر مشورہ کیا اور یہ طے کیا ہم نے آپس میں کہ خدا کی قسم ہم وہی کہیں گے جو اللہ کے رسول لے کر آئے، جو رسول اللہ لے کر آئے اس کے علاوہ ہم کوئی بات نہیں کریں گے۔ پہنچے دربار میں تو نجاشی نے پھر مسلمانوں سے پوچھا کہ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو حضرت جعفر طیار نے قرآنی اصطلاحات میں جو کچھ قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا تو کہا کہ ہم ان کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ آپ سوچیں عیسائیت کے عقیدے میں وہ خود خدا سمجھتے ہیں، تین میں سے ایک، تو کہا وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں اور روح اللہ ہیں اور کلمت اللہ ہیں۔ یہ دونوں الفاظ روح اللہ اور کلمت اللہ ان کے لیے قرآن نے استعمال کی۔ روح اللہ کا مطلب کہ ان کی روح براہ راست اللہ کی طرف سے ڈالی گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کا کہ والد تو نہیں ہے، تو ان کی روح تو براہ راست اللہ کی طرف سے حضرت مریم کے رحم میں رکھی گئی ہے، تو اسے روح اللہ کہلاتے ہیں۔ اور کلمت اللہ اس لیے کہلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں، تو کہا کہ وہ روح اللہ ہے اور کلمت اللہ ہے۔ یہ سن کر نجاشی نے اپنے درباریوں کی طرف دیکھتے ہوئے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور اپنے درباریوں سے کہا کہ چاہے تم کتنا ہی اس پہ اعتراض کرو۔ ایک طرف یہ درباری بیٹھے تھے، ایک طرف انجیل کے علماء بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے دربار کا عام طور پر طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ایک طرف وزراء بیٹھتے تھے اور ایک طرف علماء بیٹھتے تھے عیسائیت کے۔ تو اس نے اٹھایا تنکا اور اس نے کہا کہ خدا کی قسم جو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کی ہے، عیسیٰ علیہ السلام اس سے اس ایک تنکے کے برابر بھی دائیں بائیں نہیں، عین وہی ہے جو ان لوگوں نے کہا۔ تو اس پر یہ تو گویا اسلام کے قبول کرنے کا اعلان ہی کہا جائے گا۔ جب کوئی عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی وہ حیثیت مان لے جو اللہ اور رسول کہہ رہے ہیں تو وہ مسلمان ہی کہلاتا ہے۔ تو ان راہبوں نے جو دائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کچھ گلا کھنکھارا اور نجاشی کو یہ کہنے کی کوشش کی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اس کا اندازہ ہے آپ کو؟
تو اس نے پھر کہا کہ چاہے تم لوگ جتنی ناک بھون چڑھاؤ، بات یہی کہ عیسیٰ علیہ السلام یہی ہیں جو ان کے بارے میں کہا گیا ہے۔ تو پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ جتنے تحفے یہ لوگ لے کر آئے تھے قریش والے، یہ سارے تحفے ان کو واپس کر دو، اور میں ان کو جو ہے کسی صورت کے اندر اور کسی قیمت کے اوپر واپس نہیں کروں گا۔ تو یہ چیز یہاں سے واپسی ہوئی۔ دو باتیں اس میں اور ہیں۔ ایک یہ کہ نجاشی نے کہا کہ بیچ میں اس کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ لمبا قصہ ہے وہ، اس کا اقتدار چلا گیا تھا اور پھر اس کو دوبارہ ملا۔ لمبا قصہ اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں کیا ہوا اس میں، لیکن اس موقع پہ نجاشی نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تحفے واپس کرتے ہوئے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جب مجھے میری ریاست واپس کی جو میرے ہاتھ سے نکل گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی، تو آج میں کیا ان لوگوں کے سر کے اوپر رشوت قبول کر لوں؟ یہ جو رشوت لے کر آئے ہیں یہ لوگ مکہ مکرمہ سے میرے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ سے مجھے حیا آتی ہے جس نے مجھے میری ریاست بغیر رشوت کے واپس کی، بغیر کچھ لیے واپس کی، آج اس کے بندوں کے بارے میں میں ان کی رشوت قبول کر لوں۔ پھر تین باتیں اور جعفر طیار نے کہیں جو بڑی ہی معقول تھی، اور اسے آپ جعفر طیار کی ڈپلومیٹک صلاحیتوں کا اندازہ لگائیں کتنی شاندار تھی، کہ حضرت جعفر نجاشی سے کہا کہ بادشاہ میں اس سے عمرو بن العاص سے 3 سوال کرنا چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کرو۔ جعفر نے کہا کہ عمرو یہ بتاؤ، ہم جتنے لوگ آئے ہیں یہاں پر، کیا ہم میں سے کوئی شخص مکہ میں کسی شخص کا بھاگا ہوا غلام ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہمیں واپس لے جاؤ۔ تو عمرو بن العاص نے کہا نہیں، کوئی بھاگا ہوا کوئی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ یہ بتاؤ کہ ہم جتنے لوگ آئے ہیں، ہم میں سے کوئی شخص مکہ میں کسی کا قتل کر کے آیا ہے، خون کر کے آیا ہے جس کے اوپر قصاص واجب ہے اور قصاصاً آپ اس کو لینے کے لیے آئے؟ تو عمرو نے کہا کہ لا قطرۃ من دم، خون کا ایک قطرہ بھی تمہارے اوپر نہیں، یعنی وہ مارنا تو دور کی بات ہے، تم تو کسی کو زخمی بھی کر کے نہیں آئے ہو کہ خون کا قطرہ تمہارے اوپر ہو۔ تو جعفر نے کہا کہ پھر یہ بتائیں کیا ہم وہاں کسی کا مال لے کر یہاں پر آئے ہیں جس کا مال ہمارے اوپر واجب الادا ہو؟ تو اب عمرو بن العاص نے کہا کہ ولا قیرات، کوئی مال کی کوئی مقدار تمہارے اوپر نہیں۔ تو جعفر نے کہا کہ پھر ہم سے کس چیز کا مطالبہ ہے؟ ان 3 مطالبوں میں تو انسان کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے، جان کے بدلے میں جان، یا مال کے بدلے میں ایک حق اس پر ہو سکتا ہے، یا ہم کسی کے غلام ہو، کسی کے مملوک ہو تو ہمیں اپنے آقا کی طرف لوٹایا جا رہا ہو، مالک کی طرف لوٹایا جا رہا ہو۔ جب یہ نہیں ہے تو کیا صرف اس لیے کہ تو پھر ہم پر مطالبہ کیا ہے؟ تو بالکل وہ لاجواب ہو کر کھڑے ہو گئے۔ تو اس کے بعد پھر نجاشی نے دوبارہ حضرت سے پوچھا، حضرت جعفر طیار سے، کہ تم لوگ جس دین کو لے کر آئے ہو وہ دین کیا ہے؟ اس پر حضرت جعفر طیار نے ایک بڑی شاندار تقریر کی جو سیرتی کتابوں کے اندر لکھی ہے، اور اسلام کا خلاصہ ایسے انداز میں نجاشی کو پیش کیا کہ نجاشی کا دل موم ہوا، اور یہ وہ بادشاہ ہے جو مسلمان ہوا۔ اس کے انتقال کی خبر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں ملی تو آپ نے اس کا نماز جنازہ پڑھا۔ یہ وہی نجاشی، اصحمہ نام تھا اس کا، اور آپ نے صحابہ سے کہا کہ عادل بادشاہ اصحمہ جو ہے اس کا نجاشی کا انتقال ہوا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ ادھر سے بعض فقہا نے غائبانہ نماز جنازہ کی دلیل جو قائم کی ہے وہ اس نجاشی کے جنازے سے کی ہے، لیکن بڑے فقہا مجتہدین اہل سنت والجماعت کے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے معجزات میں سے یہ تھا کہ جب وہ جنازے کے لیے کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے نجاشی کی لاش ان کے سامنے پہنچا دی جنازے کے لیے، اس لیے آپ نے غائبانہ پڑھا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کسی کا غائبانہ جنازہ نہیں پڑھا۔ کتنے صحابہ مختلف جگہوں پر شہید ہوتے رہے، آپ کے زمانے میں آپ نے مختلف وفود بھیجے، دور دراز صحابہ شہید ہوئے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کا نماز جنازہ غائبانہ کبھی نہیں پڑھا، نجاشی کا پڑھا ہے۔ اس لیے اس پر مسلمان فقہا کی 2 آراء ہے۔ کچھ لوگ نجاشی کے جنازے سے دلیل لیتے ہوئے غائبانہ نماز جنازہ درست سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی خاص، اور آپ کے بعد پورے دور صحابہ کے اندر کسی کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا ثابت نہیں ہے۔
حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں، عمر فاروق کے دور میں، کہاں صحابہ کوفہ اور کہاں دور دور ملکوں تک جا چکے تھے، اور وہاں پر کتنا جہاد ہوا اس زمانے میں، اور کتنے دور دراز جا کر صحابہ شہید ہوئے، لیکن کہیں پر غائبانہ نماز جنازہ کا ثبوت ہمیں نہیں ملتا کسی اور جگہ سوائے اس ایک واقعے کے جو نجاشی کا جو واقعہ ہوا۔ اس لیے اس پر بیشتر امت کے جو مجتہدین اور فقہا ہیں وہ غائبانہ نماز جنازہ کے قائل نہیں ہیں۔